I can tell the pressure کیونکہ بڑے عرصے کی آپ کے ساتھ وہ ہے پر نام کا ہو جاتا ہے. No issue at all. جناب اسپیکر مولانا صاحب کا شکر گزار ہوں, انہوں نے بھی اپنا ٹائم سیٹ کیا ہے. میں پروگیٹو لے رہا ہوں جناب اسپیکر ایز لیڈر آف دی اپوزیشن, اور میں سب سے پہلے اپنے اپوزیشن کے جتنے ساتھی ہیں یہاں پہ ان کی طرف سے آپ کا بحیثیت اسپیکر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جناب اسپیکر ہمارے ممبرز کو جو کہ اریسٹڈ تھے ان کا آپ نے پروڈکشن آرڈر آپ نے جاری کیا. اس پہ جناب اسپیکر شیر افضل خان مروت صاحب ہیں, انہوں نے بھی اسپیچ کی, زین قریشی صاحب ہیں, نسیم شاہ صاحب ہیں, شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں, عامر ڈوگر صاحب, احمد چٹا صاحب ہیں, زبیر خان صاحب ہیں, اویس حیدر صاحب ہیں, سید احد صاحب ہیں اور یوسف خان صاحب ہیں. ان ساروں کو آپ نے یہاں پہ پروڈیوس کیا. اور یہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ آپ نے حاجی امتیاز صاحب کو بھی یہاں پہ پروڈیوس کیا, آپ نے اپنے ممبرز کو ڈیفینڈ کیا, اور ہم لوگ یہ اپریشیٹ کرتے ہیں اس جسچر کو. جناب اسپیکر دوسری اہم بات, سب سے اہم بات ابھی آ جائیں جناب اسپیکر, میں بالکل کرکس پہ آتا ہوں. آپ یہ دیکھیں جناب اسپیکر کہ 8 سپتمبر 2024 کو ہماری اہل اذکار تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اچھزئی صاحب ہمارے چیئرمین ہیں, اس اتحاد کے ہمارا جلسہ ہوا آپ کے سنجانی کے مقام پہ. اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی بات مطلب اس کو ڈکلیئر کیا ہے کہ ان کو ریچ آؤٹ کیا گیا. جس نے بھی ریچ آؤٹ کیا 22 تاریخ کو سپریم کورٹ کے مقام پہ یہاں پہ آپ کے ختم نبوت کے حوالے سے کیس ہو رہا تھا. ہماری دینی جماعتوں کے سارے بھائی تھے ادھر, اور لہٰذا کسی تصادم سے بچنے کے لیے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے وہ ہمارا جلسہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صبح اعظم خان سواتی صاحب کو اور یہاں پہ چیئرمین جناب بیرسٹر گور صاحب کو بلا کے اس کو پوسٹ پون کیا, اور یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہاں پہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی. جناب اسپیکر علی امین خان صاحب کے ساتھ میں خود آ رہا تھا, اور جو رکاوٹیں ہو سکتی تھیں یہاں پہ وہ ڈالی گئی. اس سے ایک دن پہلے رات کو جس وقت جو پہلا گراؤنڈ ہمیں دیا گیا تھا وہاں پہ ہم لوگ خود گئے, تو پولیس نے وہاں پہ کہا کہ جی ہمارے جو وہاں پہ سامان کنٹینرز ایٹسٹرا اترے تھے, انہوں نے کہا جی آپ دوسرے گراؤنڈ میں چلے جائیں. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے ہم لوگ جائیں گے. وہاں پہ ہم لوگ لوڈ کر کے دوسرے گراؤنڈ میں جانے کی وہاں پہ تیاریاں ہی کر رہے تھے, سارا سامان جا رہا تھا. پولیس نے آ کے ہمارا راستہ روکا اور ایک خود سچویشن کریٹ کر رہے تھے, اور وہاں پہ ہمیں ڈیٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ماحول کو خود خراب کیا جا رہا تھا اسلام آباد پولیس کی طرف سے, اور ہمیں یہ بتایا پولیس والوں نے وہاں پہ سائٹ پہ کر کے جی کہ ہمارے لوگ یہ نہیں ہیں, کئی وردی والے یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, وہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے. جناب اسپیکر میں خود ساؤنڈ سسٹم کے ٹرک میں بیٹھا, 3 گھنٹے کے بعد وہاں سے وہ ٹرک ہم لوگ اپنی جو جلسگاہ تھی وہاں پہ جا کے ہم لوگ لے کے گئے. اس کے بعد جناب اسپیکر نیکسٹ ڈے آپ آتے ہیں, نیکسٹ ڈے ہم لوگ آتے ہیں جناب, تو آپ کا جو AWT کا انٹرچینج ہے وہاں پہ جگہ جگہ پہ رکاوٹیں, وہاں پہ 2 ڈمپر ٹرک سے گاڑی ان کی پنچر کر کے آپ کے ڈمپر ٹرکس کے ٹائروں سے ہوا نکال کے وہاں پہ انہوں نے روڈ بلاکیجز کیے. ہم جتنی گاڑیاں نکال سکتے تھے نکالی, پر 60 کلومیٹر طویل ایک قطار ہم لوگ سنجانی کے جگہ پہ کھڑے تھے, اور ہمارا جلوس جو ہے وہ سوابی تک گیا ہوا تھا 60 کلومیٹر لمبا. وہاں سے جناب اسپیکر جس وقت کنٹینر ہمارا آگے گیا انہوں نے آخر وہ جگہ روک دی. مختلف جگہوں سے انہوں نے خود ایڈمنسٹریشن نے وہ چوک ہولڈ کیا, ٹریفک پلان کو خود وائلیٹ کیا. نمبر 1, یہ کوئی آپ کا کوئی شادی یا بارات یا ولیمہ کا فنکشن تو نہیں تھا کہ آپ ایگزیکٹ 7 بجے ختم کرتے, وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار, ہم لوگ پوری طرح کوشش کر رہے تھے, پر اس چیز کو ایڈمنسٹریشن نے اور گورنمنٹ نے خود وائلیٹ کیا. وہ ساری رکاوٹیں ڈال کے, نہ رکاوٹیں ڈالتے ٹائم پہ ختم ہو جاتا تھا.
اس کے بعد جناب اسپیکر جس وقت جلسہ ختم ہوا اس کے بعد جناب والا شام کو پرچے اگلے دن اور اس رات اور اگلے دن پرچے آنے شروع ہوئے. آپ کی توجہ چاہوں گا جناب اسپیکر. شیخ صاحب ذرا آپ میں توجہ آپ کی چاہوں گا. ابھی بڑی انٹرسٹنگ بڑی دلچسپ آپ کو بات بتاتا ہوں. اگلے دن پتہ لگا جناب اسپیکر دوپہر کو کہ جناب والا میرے اوپر بھی پرچے آنے شروع ہو گئے اور اپلیکیشن آئی ہے جس پہ میرا نام مختلف ہمارے لوگوں کا ساتھیوں کا نام اس پہ آیا ہے. وہ پرچہ بعد میں اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہوئی پر پرچے کی کاپی میں نے سوشل میڈیا پہ بھی ڈال دی. اس میں ایک شخص ہیں جناب ملک امتیاز صاحب, ان کا بھی پرچے میں نام کہ جی عمر ایوب کے ساتھ وہ شخص بھی ساتھ تھا, اس نے مظاہرہ کیا, اس نے نعرے لگائے, اس نے کیا کیا, کنسپیریسی کیا, سارا کچھ کیا. فار دا ریکارڈ ملک امتیاز صاحب نے 1 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی تھی اور مسلم لیگ نون میں انہوں نے شمولیت اختیار کی. اور جناب اسپیکر کالا جادو کا فن میرے پاس کم از کم نہیں ہے. اس ہاؤس کی انفارمیشن کے لیے, میڈیا کے ساتھیوں کی انفارمیشن کے لیے, اپنے ساتھیوں کی انفارمیشن کے لیے, ملک امتیاز صاحب 6 مہینے پہلے انتقال کر گئے تھے جناب اسپیکر. ان کا بھی نام اس اپلیکیشن میں کہ جی ان شخص کے خلاف بھی آپ کا جناب ایف آئی آر ہونی چاہیے. جب یہ چیز پبلک ہوئی جناب اسپیکر, یہ دفر توپ نہیں ہے تو اور کیا ہے, میں اس کا کیا بتاؤں. جب یہ چیز پبلک ہوئی تو اس کے بعد اسلام آباد پولیس اور باقی لوگ ان کے سوچ پہ پڑ گئے کہ جی یہ تو انتقال ہو گیا, یہ تو ہماری انہوں نے, ہم لوگ کہتے ہیں دیسی زبان میں ٹچ کر بنا دی, ایک مذاق ہمارے ساتھ بنا دی ہے. تو پھر یہ سر جوڑ کے بیٹھے اور اس کے بعد آپ کا 9 سپتمبر کی شام کو یہیں پہ آپ کی اسلام آباد پولیس پوری جگہ میں آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد کھڑی ہو گئی اور ہمارے ممبر جو ہیں جناب اسپیکر, ان کو اریسٹ کرنے کے لیے انہوں نے مورچہ تان دیا تھا. اور وہاں پہ جناب اسپیکر سب سے پہلے ہمارے شیر افضل مروت صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ گاڑی میں آئے, ان کے اوپر انہوں نے دھاوا بولا, ان کو جس طریقے سے اریسٹ کیا وہ قابل مذمت. ان کے بعد جناب اسپیکر ہمارے جناب بیرسٹر گوہر صاحب کو, ان کو جس طریقے سے پارلیمنٹ کے گراؤنڈ سے باہر جناب اسپیکر چیئرمین ہے, پارٹی کے چیئرمین ہے, بیرسٹر ہے, افسر آف دا لا ہے, یہاں پہ ان کو جس طرح گھسیٹ کے وہ گاڑی میں ڈال کے لے کے جا رہے تھے, قابل مذمت ہیں. یہ نمائندگی کرتے ہیں, شیر افضل مروت صاحب نمائندگی کرتے ہیں لاکھوں لوگوں کی, بیرسٹر گوہر صاحب لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. اس کے بعد جناب اسپیکر ہمارے ایک سے بعد دوسرے جتنے ساتھیوں کا میں نے آپ کو نام لیا, ایک ایک کر کے ان کو اریسٹ کرتے گئے. ایک سیکنڈ جناب اسپیکر, پھر کیا ہوتا ہے جناب اسپیکر, یہاں پہ آپ کا ہاؤس کے پریسنٹس یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کے سارجنٹ ایٹ آرمز, یہاں پہ سیکیورٹی سارا کچھ آپ کے ذمہ اور سارجنٹ ایٹ آرمز کے ذمہ. یہاں پہ کوئی بھی شخص آئے گا وہ آپ سے اجازت لے کے آئے گا. اس کے بعد جناب اسپیکر ہوتا کیا ہے کہ رات کو ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں. میں نے آپ کو ایک میسج کیا واٹس ایپ کا تقریباً رات کے 12:46 پہ ایگزیکٹ, اور میں نے وہ پڑھ کے آپ کو سنا, آپ کے پاس ہے بھی. اور اس میں آخری لفظ میرا یہ تھا کہ اسپیکر صاحب نہ میں کچھ مانگ رہا ہوں نہ میں کچھ توقع کر رہا ہوں, پر ایک چیز پیشن گوئی میں کر رہا ہوں کہ جو کچھ اس وقت یہاں پہ اس پارلیمنٹ پہ اور یہاں پہ ہو رہا ہے, یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ یہی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار ہوں گے اور اسی حکومت کے لوگوں کو بدقسمتی کے ساتھ وہ کالر سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوں گے. جناب اسپیکر 1.5 گھنٹے بعد, مولانا صاحب 1.5 گھنٹے بعد وہی چیز جو ہے وہ پریکٹیکلی ہوئی. ہمارے یہاں پہ ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں, ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی, جن کا گریڈ آپ بلو بک میں اٹھا کے دیکھیں
سروسز چیف سے زیادہ سینئر ممبران یہ ہیں. ہم ساروں کے ساتھ بشمول آپ کے جناب اسپیکر کوئی سرخاب کے پار نہیں لگے, پر ہمیں یا عزت دی ہے تو ہماری عوام نے دی ہے. یہ ہاؤس عوام کا منتخب ہاؤس ہے. یہاں کے ممبر, ایک ایک ممبر لاکھوں لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کو جس وقت بے توقیری ان کی جاتی ہے, ان کو کالر سے پکڑ کے گھسیٹ کے یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی گاڑیاں آتی ہیں. یہاں پہ جناب اسپیکر آپ کا آئی جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے وہ کلپ ٹویٹر پہ آپ دیکھ لیں, وہ کہتا ہے جو کچھ بھی ہوا وہ اسپیکر کی اما پہ اور رولز اور پروسیجر کے تحت ہوا. جناب اسپیکر, ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں آئی جی اسلام آباد کو بلائیں اور اسے کہیں کہ غلط بیانی کون کر رہا ہے. آپ نے خود بتایا کہ آپ کی اجازت سے یا نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے آئی جی اسلام آباد پرجری کمٹ کر رہا ہے, وہ اس ایوان کا تقدس پامال کر رہا ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے. ڈی آئی جی آپریشنز جس کا میرے بھائی جناب شیر افضل مروت خان صاحب نے بات کی ہے, اس کا نام علی زادہ ہے. اس نے ٹیبل پہ پستول رکھ کے شیر افضل مروت صاحب کو کیوں تھریٹن کیا؟ ہاؤ ڈیئر ڈی آئی جی آپریشنز تھریٹن, کس طرح وہ اس پہ جرت ہوتی ہے کہ وہ ایک سیٹنگ ایم این اے کو اور ایک وکیل کو تھریٹن کرے. جناب اسپیکر, ہم لوگ اس چیز پہ نہیں ٹھہریں گے. جناب اسپیکر, یہاں پہ آگے ہم لوگ چلتے ہیں. یہاں پہ میرے بھائی زین قریشی صاحب کو, میرے باقی بھائیوں کو, یہاں پہ شیخ وقاص اکرم صاحب کو, جس طرح باقی ساتھیوں کو ان کے سینے پہ مکہ مارا گیا اور کہا گیا کہ اپنے کوڈ نکالو, ہم نہیں مانتے کوئی ایم ایل اے. لائٹس پارلیمنٹ کی بند کی گئی تو پھر جناب اسپیکر بند کریں یہ ہاؤس اور ہم لوگ سارے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ حکومت, نہ اپوزیشن, نہ کسی چیز کا کوئی فائدہ. یہاں پہ پھر راج ہے تو پھر جنگل کا راج ہے, یہاں پہ یا راج ہے ایجنسیز کا راج ہے, یہاں پہ یا راج ہے تو پھر اندھیر نگری کا راج ہے. یہاں پہ نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ کچھ ہے. پھر یہی چیز ہے. جناب اسپیکر, یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں جناب اسپیکر, اس ہاؤس کے تقدس کے حوالے سے 9 مئی کا واقعہ, اس کو تو پاکستان کی عوام نے زمندوز کر دیا. 9 مئی یہاں پہ نوالا کریں, 9 مئی آواز نکالے, 9 مئی جنا ہاؤس, کور کمانڈر ہاؤس کو جنا ہاؤس, وہاں پہ جس کالج میں آپ پڑھے میں بھی اسی کالج میں پڑھا ہوں. میں نے تو اپنی زندگی بھی نہیں سنا کہ جنا ہاؤس ہے. کور کمانڈر ہاؤس اس کو جانتے ہیں ساری دنیا. لاہور کے جتنے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کور کمانڈر ہاؤس, جنا ہاؤس بنا دیا. ٹھیک ہے جی. اچھا, وہاں پہ جناب اسپیکر اس کے اوپر ہم سارے جتنے ہیں, میرے لاہور میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ میں بھی انہی کیسز میں ہوں. کل پھر میرے کیس ہے وہاں پہ, کل میں وہاں پہ اے ٹی سی میں تاریخیں بھگت رہا ہوں, کل پھر وہاں پہ میں بھگت رہا ہوں تاریخیں. ہمیں تو اینٹی ٹیررسٹ انسداد دہشت گردی کورٹس میں ہمارے وہاں پہ کیسز کیے ہوئے ہیں. جناب اسپیکر, 9 مئی بہانہ تھا, نشانہ وزیر اعظم عمران خان تھا, یہ واضح ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یا اس کے تحت ہم لوگوں پہ اور سیاسی پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا اور ایف آئی آرز ہوئی. تو پھر جناب اسپیکر, اس ہاؤس کے اوپر 9 سپتمبر کو اور 10 سپتمبر کو جو حملہ ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک کالا دن ڈکلیئر ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کو اپنی سپیس واپس ریکور کرنی چاہیے. اور یہ ایک سانحہ پارلیمنٹ تھا. یہاں پہ جناب اسپیکر وہ کیا مورکات تھی کہ جہاں پہ آپ کے نقاب پوش لوگ بغیر وردی کے
सिविल कपड़ों में वीगो डाले आते हैं। मेरे भाई और बाकी लोग, मैं खुद अपने स्टाफ को कहता हूं कि आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का दफ्तर खोलें, और वो कहते हैं कि चाबियां सीडीए के पास है। और जब आपके निकाब पोश लोग, मैं पीछे हटने वाला शख्स नहीं हूं, जिंदगी मौत मेरे परवरदिगार के हाथ में है। मैं नाम लेके डंके की चोट पे जो यहां पे बात करूंगा वो चौराहे पे बात करूंगा। मैं नाम लूंगा, जरूर लूंगा, क्यों नहीं लूंगा। जनाब स्पीकर, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग मुलव्वस थे उसमें, क्यों आए यहां पे, किसकी इजाजत के साथ उन्होंने यहां पे ये हिम्मत की वो आए। क्या सरदार अयाज सादिक साहब ने, स्पीकर साहब ने उनको इजाजत दी? वो लोग आते हैं तो उनके पास वो जादू की छड़ी या वो जादू की चाबियां आ जाती हैं कि वो एक एक दरवाजा खोल के कमरे सर्च कर रहे हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का कमरा सर्च करते हैं, बाकी जितने कमरे हैं उनकी चाबियां खोल के वो जाके तलाशी लेते हैं और फिर लाते मारते हैं। जिस कमरे में मेरे भाई जैन कुरैशी साहब, शेख वकास अकरम साहब बैठे हुए और उनको थ्रेटन करते हैं कि आप बाहर निकले वरना हम लोग आपको मिलेंगे। क्या ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है? क्या ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं है? उनकी क्या जुर्रत, और उनसे फोन रिकवर करते हैं और उनको धक्के मार के बाहर निकालते हैं। जनाब स्पीकर, वो किसने उनको वो चाबियां दी? वो आईएसको का स्टाफ, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन का कौन सा स्टाफ मेंबर था जिसने ये जुर्रत की, मौलाना साहब, जिसने वो जुर्रत की कि वो जाके पार्लियामेंट हाउस का इलेक्ट्रिकल स्विच जो है वो ऑफ करे? ये जुर्रत और परमिशन उसको किसने दी? आपकी इजाजत के बगैर उसको किस बंदे ने ये एक्सिक्यूट करने का कहा? जनाब स्पीकर, मैं बजत इतराम से आपको बात करना चाहता हूं कि ये सार्जेंट एट आर्म्स या बाकी किसी को मुअत्तल करने से बात नहीं होगी। मैं बहसियत लीडर नहीं, जनाब स्पीकर, मैं बिल्कुल आपसे गुजारिश करूंगा। मैंने जो करना है वो मैंने किया भी और आगे भी करूंगा। थैंक यू जनाब स्पीकर। यू लीव इट टू मी। मैं जब तक आती, जनाब स्पीकर, यू लीव इट टू मी। जनाब स्पीकर, आपका नहीं, खत्म करने लगे, मौलाना साहब ने बात करनी। ये जनाब स्पीकर, मैं अभी जरा दिल खोल के बात करूंगा, सुन ले आप सारों की, मेरी बात सुन लीजिएगा। यहां पे जो ट्रेजरी बेंचेस में आपकी इज्जत की बात हम लोग कर रहे हैं। यहां पे आज पार्लियामेंट की बात हो रही है, फर्द वाहिद की नहीं है। उमर अयूब ने मर जाना है, हम सारों ने जाना है। ये पार्लियामेंट की और इस मुल्क की बात हम लोग कर रहे हैं, इस मुल्क की बका की बात हम लोग कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मुझे यह बताएं, जनाब स्पीकर, मुझे यह बताएं कि सिर्फ ये आपके सार्जेंट एट आर्म्स की बात नहीं है। आप स्पेशल कमेटी जो आपने बनाई है, हम लोग पहले भी आपसे ये गुजारिश कर रहे थे कि आप स्पेशल कमेटी बनाए, इस चीज का तयन करें कि वो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जिस पे आपकी आईएसआई आती है, जिस पे आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस आती है, जिस पे आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो आती है, जिस पे आपका फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट आता है, जिस पे आपकी स्पेशल ब्रांच आती है, जनाब स्पीकर, वजीर आजम को आईएसआई और आईबी वजीर आजम को रिपोर्ट करती है। मिलिट्री इंटेलिजेंस और फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट्स आर्मी चीफ को रिपोर्ट करती है। आप जनाब स्पीकर इन दोनों अशखास को बताएं, इंस्ट्रक्शन पार्लियामेंट से जानी चाहिए कि आप इन्वेस्टिगेट करें कि ऑर्डर किसने दिया कि आप पार्लियामेंट हाउस के अहाते के अंदर आए और उन लोगों को कैफर एक किरदार तक पहुंचाए। अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की ऊपर से शुरू होनी चाहिए, ना कि किसी आप असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर की करें। जनाब स्पीकर, ऊपर से अकाउंटेबिलिटी करें और फिर बात होगी। जनाब स्पीकर, जी बिल्कुल शुक्रिया, होगा शुक्रिया जब आप अपनी स्पेस का तहफ्फुज़ करेंगे, पार्लियामेंट का तहफ्फुज़ करेंगे, फिर आपकी बात आगे जाएगी।
جناب اسپیکر یہاں پہ جناب اسپیکر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جناب اسپیکر میں یہاں پہ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ آپ کا اس وقت باڈی کے اندر جو کینسر کا مرض ہوتا ہے جناب اسپیکر، جو کینسر کا مرض ہوتا ہے وہ سپریڈ کرتا ہے اور ایک پورے جسم کو مفلوج کر کے رکھ جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے باڈی پالیٹک میں، ہمارے اس ہاؤس کے اس پالیٹکس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو کردار ہے وہ بجائے کاؤنٹر انٹیلیجنس پہ ہمارے ملک کے دشمنوں کے خلاف ہو، ہماری بارڈر سیکیورٹی کے خلاف ہو، وہ بدقسمتی سے جناب اسپیکر یہاں پہ افیکٹ، جناب اسپیکر میں بات کروں گا، میرا یہ رائٹ ہے ایز لیڈر آف نہیں آپ کریں، پھر یہ باقیوں کی باری نہیں آ جائے گی، ہمارے 11 بجے سے بالکل مولانا صاحب بات کریں گے، مولانا صاحب وقار صاحب کی باری نہیں آنی ہے، وہ ساری بات ٹائم وہی ابھی میں بات ختم کرتا ہوں، انہوں نے بات کرنی ہے جناب اسپیکر، میں ابھی بات اپنی ختم کرتا ہوں، ہم کوئی 25 سال کے نہیں، جناب اسپیکر میں ابھی بات ختم کرتا ہوں، مجھے 2 منٹ اور دے دیں، میں بات ختم کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر یہاں پہ میں یہ بھی بات کروں، آخری بات، ہمارے میڈیا کے ساتھی ہیں، میڈیا کو خود بھی ریگولیٹ کرنا پڑے گا کہ جس وقت ہمارے پارٹی اور ہمارے ساتھی کے لوگ ان کو کیمرہ کے سامنے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے آ کے بٹھایا اور ان سے وہ انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز نمودار ہوئے اچانک اور ان سے انٹرویوز کرایا گیا، ان کا بھی احتساب میڈیا خود سیلف ریگولیشن سے اپنے ساتھیوں کا ضرور کرے، کیونکہ وہ کمپلیسٹ تھے ڈیموکریسی کو اور اپنی میڈیا فریڈم کو ختم کرنے کے لیے۔ جناب اسپیکر میں آخر میں یہی کروں گا کہ یہاں پہ ایک بار پھر جو ہماری تقریریں ہیں وہ حسب معمول سینسر ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جمہوریت نہیں ہے جناب اسپیکر، اور جو خبر آتی ہے جس وقت ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں وہاں پہ قومی ترانہ یا ملی نغمے شروع ہو جاتے ہیں، یا یہی ہمارا حال رہا جناب اسپیکر تو آخر ہم لوگ آگے نہیں جا سکیں گے۔ میرے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب بار کہہ چکے ہیں، جمہوریت کو، رول آف لا کو، کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد کرے، اس پارلیمنٹ کو مضبوط کرے، تب ملک ترقی کرے گا۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ مولانا فضل الرحمان صاحب۔